السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب. نصیبوں کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں، ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں، کب دن میرے پھرتے ہیں. یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، تیرے تیرے پھرتے ہیں. کاموکی کے دل بزرگ اور شیر دل نوجوان بھائی ہو، پھول دل ننے منہ ساتھی ہو، ممتا کے نظرے نرم دل اسلامی آؤ بہنوں. تزکیہ نفس پروگرام کے اندر دین کو سمجھنے کے لیے اور دین کے مطابق اپنے نفس کی طہارت، صفائی اور تزکیہ کے لیے جو حاضر ہوئے، آج کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کے لائق ہے وہ لفظ دین ہے. لوگوں نے دین کا مفہوم شاید یہ بنا لیا ہے کہ دنیا بماقی ہاتھ سے کٹ کے کسی مسجد میں جا کے تسبیح پکڑ کے تنہائی میں گوشہ نشین ہو کر کے ہو کرتے اپنی زندگی گزارتے یہ دین ہے. بھائی سب سے پہلے اس غلط فہمی کو دور کیجیے. دین عربی کا لفظ ہے اور جانا یدین دین اس کا معنی ہوتا ہے جیسا کرنا ویسا کرنا. جزا کے معنی میں، بدلے کے معنی میں، ڈیلنگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کما تدین تدا، کہ آپ جس طرح کی ڈیلنگ کریں گے کسی کے ساتھ ویسی آپ کے ساتھ ڈیلنگ کی جائے گی. جیسا آپ کریں گے ویسا بھریں گے. اور اسی سے ہے مالک یوم الدین، کہ وہ اللہ روز جزا کا مالک ہے. وہ دن کہ جب اس دنیا کے اندر انسان نے جو کچھ کیا ہے اسے اس کا وہاں بدلہ ملے گا اور اس کی جزا ملے گی. تو دین کیا ہوا؟ انسان کا، یہ لفظ یاد رکھیے گا، انسان کا اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق اور مخلوق کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ کرنا، اس طرح کا معاملہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس ڈیلنگ سے خوش ہو کے قیامت کے دن انسان سے راضی ہو کر کے اسے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے. یہ دین ہے. دنیا کے اندر خالق اور مخلوق دونوں سے انسان کا ایسا رویہ، ایسا بہیویئر اور ایسا انداز، وہ وطیرہ، یہ وہ ڈیلنگ کہ جس سے خوش ہو کے مالک روز جزا کے دن، دین کے دن انسان سے ایسی ڈیلنگ کرے کہ اسے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے. یہ دین ہے. بھائی تقدیر یہ ہے. تو اس کے اندر اللہ کی صرف عبادات نہیں بلکہ بندوں کے آپس کے معاملات بھی ہیں. اس نقطے کو سمجھ لینے کے بعد ہمارا آج کا موضوع انشاءاللہ العزیز ایک تمہید پہ مبنی ہے جس میں 6 نکات موضوع کے متعلق ہیں، ان کی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ کہ شوہر اور بیوی کی آپس میں ناچاکی اور بے رخی، اس حوالے سے
کیا طریقہ کار ہے اس کے علاج کا؟ 2 رائج طریقوں کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد ہم مرض کی تشخیص کے لیے بے رخی کے اپنے معاشرے میں پائے جانے والے تقریباً 30 اسباب کو پڑھیں گے۔ ان کو پڑھ لینے کے بعد علاج کے لیے حفاظتی تدابیر کے 10 اصول اور اس کے تقریباً بے رخی کو دور کرنے کے 30 طریقے اپنے مقررہ وقت میں اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ تزکیہ نفس کے لیے، گھر کی جو ہے بہتری کے لیے، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اپنے گھر کو دین والا بنانے کے لیے، اس مقصد کو لے کر کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بھائی تمہید میں میری بہنیں اور میرے بھائی بزرگ دوست سب اس نقطے کو یاد رکھیں کہ عورت اس کے روپ کتنے ہیں۔ جو شخص اس کے روپوں کو نہیں جانتا، اور اس سے پہلے کہ جنوب کا ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے یہاں ایک اعتدال نہیں ہے، ہم جذباتی لوگ ہیں۔ اگر گاڑی کے پچھلے پہیوں میں ہوا بہت زیادہ بھر جائے اور اگلوں کو اگنور کر دیا جائے تو یہ گاڑی بیلنس نہیں رہتی۔ ہمارے یہاں مساجد میں، مدارس میں، دروس میں، بیانات اور خطابات میں دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ حقوق والدین کو اتنے بیان کیے گئے کہ والدین نے ہوا بھر بھر کے ان کے پاؤں بھی زمین پہ نہیں لگنے دیے ہم نے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اولاد کے حقوق کو اگنور کیا گیا۔ آج اخبارات بھری پڑی ہیں آج ناموں کے ساتھ، حالانکہ شرح میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری طرف شوہر کے حقوق اتنے بیان کیے گئے اور عورت کو اتنا ڈرا دیا گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہمارے سامنے ہے۔ تو بھائیوں اعتدال ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر والدین کے حقوق بیان کر کے چھوڑ دیے، اولاد کے بیان نہ کیے تو تصادم سے نہیں بچا جا سکتا۔ یہ والد گھر جائے گا، ڈنڈا پکڑے گا اور سمجھے گا میں تو بہت کچھ استاد حیثیت والا ہوں، اور اولاد کے جو حقوق ہے وہ بھول جائے گا۔ اور یہی دوسرے رخ میں تو انشاءاللہ کسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے اس موضوع کو دیکھنا ہے کہ ہماری وہ بہن، ہماری وہ بیٹی جو اپنے گھر کو چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے دوسرے گھر جا رہی ہے اور سارے رشتے چھوڑ کے ایک رشتے کو چھوڑ رہی ہے، اگر وہی رشتہ اس کے ساتھ بے رخی اپنانے لگے تو اسے کیا ملا؟ تمہید میں پہلا مدعا کہ بیٹی کا روپ عورت پہلے بیٹی کے روپ میں ہے، یہ رشتہ روپ چاہے تو اپنے باپ کے بکار کو 4 چاند لگا دے، اور اگر اس کے دل میں آئے تو یہ اس کی عزت کو خاک میں ملا دے۔ اس عورت کے یہ 2 روپ ہیں بیٹی ہونے کے ناطے، چاہے تو باپ کو عزت دے دے، چاہے تو ذلیل و رسوا کر دے، اور اگر یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، اگر بیوی ہے گھر کو چاہے تو جنت کا نمونہ بنا کے رکھ دے، اور اگر یہ اپنے دوسرے روپ میں آ جائے تو پھر بھائیوں چاہے تو اس گھر کو جہنم بنا دے۔ بڑا آسان ہے اس عورت کے لیے۔ اور یہی عورت اگر بہو ہے، خاندان کو اور یہ سریا میں لے جائے اور ان کو پستیوں اور ذلت سے نکال کے پیش کی بنتے، اگر یہ اپنے بگڑے ہوئے روپ میں آ جائے تو ایک اچھے خاصے عزت والے گھر کو پستیوں میں ملا کے رکھ دے تو یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مال ہے، یہ ایک مدرسہ ہے، اگر یہ اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھ لے تو اولاد کو زمین سے اٹھا کے آسمان میں پہنچا لے، اور اگر یہ اپنے روپ کو چھوڑ کے دوسرے روپ میں چلی جائے تو آسمان کی بلندیوں کو چھونے والی اولاد کو زمین کے کڑوں کے اندر ڈال دے تو یہ بھی ممکن ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ اور بھائی یہ عورت اگر چاہے تو بچوں کو خالد و بلال بنا دے، اور اگر اس کا دل آئے تو عتبہ اور ابو جہل بنا دے۔ تاریخ ہمارے سامنے دونوں پہلو رکھتی ہے، اور عورت کی مثال یہ سب گول الیکشن کے بھیتر ہے۔ عورت آج اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھے، پہلے خود کو پھر شوہر کو مسئلہ آ جائے۔ یہ سب کون سا حقیقت ہے اس کی دوسری؟ خبیر اور حکیم لوگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈے سے دیا جائے تو کافی،
اور اگر گرم سے لیا جائے تو قبض کشا ہے. دونوں صورتیں جیسے اس میں ہیں. عورت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہے. یہاں مرد حضرات کو بھی سمجھنا ہے اور عورت کو بھی. دوسرا نقطہ کہ شریعت کسی بھی بگاڑ کے لیے کسی بھی نبی کو سرجن بنا کے لے. سرجن کا معنی کہ اس کے ہاتھ میں نشتر ہو اور آپریشن کے اوزار ہو. بیوی بگڑی ہے, شوہر بگڑا ہے, مرد بگڑا ہے, عورت بگڑی ہے, پیغمبر آئے, کیا سبب ہے کہ غصہ کرتا ہے, سرجن بن کر کے اس کا پتا نکال کے رکھ دے جاؤ, آج کے بعد یہ غصہ ہی نہیں کرے گا. نہیں ایسا ہی, یہ بات جانتا ہے. غصہ ہے ہمارے دردوں کو کم کرنے کے لیے, مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے. تو شریعتوں کا مزاج یہ ہے کہ نفس کو وہ کاٹتی نہیں ہے, بلکہ پیغمبر فزیشین بن کے آتے ہیں تزکیہ نفس کے لیے, جو ہمارا پروگرام بھی ہے اور عنوان بھی ہے. وہ کہتے ہیں, آپ نے پنکھے کا ریگولیٹر دیکھا ہوگا, آپ چاہیں تو اس کو آف کر دیں, چاہیں تو 1 نمبر پہ کر دیں, گھما کے 2 پہ 3 پہ, اس کی سپیڈ میں آپ کی ضرورت کے مطابق تبدیلی آ جاتی ہے. یہ نفس امارہ, امارہ کا معنی ہے بہت زیادہ حکم دینے والا. یہ کر لے, گناہ کر لے, زنا کر لے, مار لے, جھوٹ بول لے, گالی دے لے, یہ ایسے کر لے. یہ بار بار انسان کو حکم دیتا رہتا ہے, تجویزیں دیتا ہے. امارہ مبالغے کا صیغہ ہے. انبیاء کا کام یہ ہے اور ان کے ورثاء علماء کا کام یہ ہے کہ نفس امارہ کو کاٹنا نہیں ہے, اس کو کاٹ کے ہجڑا نہیں بنا دینا, بلکہ اس کو گھما کر کے نفس لوامہ پر لے آنا ہے. کہ اگر یہ کوئی برائی کر لے کہنے پہ, اندر کی دعوت پہ, تو اس کو گھما کے ریگولیٹر کو دوسرے پوائنٹ پہ لایا جائے جہاں آ کر کے اس کو اندر سے ملامت ہونے لگے کہ یہ کیا کر لیا تو نے, تو رب کا بندہ تھا, تو اس کا غلام ہے, تو انسان ہے, تو دیندار ہے, مومن ہے, تیری تو ڈیلنگ غلط ڈیل کیا ہے تو نے. اگر گالی دی ہے تو تجھے گالی نہیں دینی چاہیے تھی. تمہیں اگر گالی ملتی تو کیا ہوتا, تو نے مارا ہے تھپڑ, تیرے پاس طاقت تھی, لیکن تو نے غلط کیا ہے. کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا حساب دے گا؟ بھائیو, یہ چیز اندر سے چوکے مارے. جب نفس لوامہ پہ آ گیا تو اب یہ پھر اپنی غلطی سے یقیناً تائب ہو جاتا ہے, ایکسکیوز کر لیتا ہے, معذرت کر لیتا ہے, اور پھر اس کو گھما کے شریعت نفس مطمئنہ پہ لے آتی ہے. اور رب کا قرآن ایسے نفس کو آواز دیتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس, تو امارہ کے مرحلے سے لوامہ میں گیا, لوامہ سے اب مطمئن ہو جا کہ تو نے مجھے راضی کیا, میں تجھے راضی کر رہا ہوں, میرے بندوں کے ساتھ مل, یہ جنت تیرے لیے. بھائی ایک مثال سے سمجھا دوں. ہم ملتان میں بندو خان ہوٹل میں 5 دوست کھانے کے لیے بیٹھے. جو میں کہہ رہا ہوں شریعت کا مزاج سمجھ آ جائے گا, اور مثال کے ذریعے بات جو ہے واضح ہو جاتی ہے. انہوں نے بل روٹین سے زیادہ دے دیا. ہمارے جو دوست گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے, یہ گاڑی میں بیٹھے, ہم ملتان سے لاہور کے لیے نکلے. جب 20 کلومیٹر بائی پاس پہ باہر آ گئے تو مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ انہوں نے جو بل زیادہ لیا ہے میں اس کا بدلہ لے آیا ہوں. اور شلوار کے اندر سے یہ ٹوٹیوں کے اوپر جو کہتے ہیں قیمتی سی ہوتی ہیں, یہ اس نے نکال کے پیچھے پھینکنی شروع کر دی. خیر پہلے لمحے تو ہم مسکرائے, اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی پہلے ان کی غلطی تھی, اب آپ کی زیادتی ہے. قیامت کے دن رب نے حساب لے لیا تو کرنسی, روپے, پیسے اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی, وہاں تو عمل کٹیں گے. حضرات, پہلے نفس نے حکم دیا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے تو ایسے کر لے, اندر گیا, مشورہ دیا, ذہن بنایا, واش روم میں جو ہے اپنی قضائے حاجت کے لیے گیا, کیپس کھول کے لے آیا, گاڑی میں بیٹھا اور اس کے اوپر خوش ہے. لیکن جب اسے بات سمجھائی گئی تو اب نفس اندر سے چوکے مارنے لگا کہ قیامت کے دن کیا کرے گا, کیسے بدلہ دے گا. اگلے یو ٹرن سے میں دیکھتا ہوں گاڑی مڑتی ہے, 20 کلومیٹر واپس جا کے وہاں بندو خان ہوٹل کے سامنے گاڑی رکتی ہے, وہ اندر جاتا ہے, کیپ وہاں لگا کے واپس گاڑی میں آ کے بیٹھتا ہے اور سکون کا سانس لے کے کہتا ہے الحمدللہ. دیکھیے, امارہ سے لوامہ, لوامہ سے مطمئنہ, اور اپنا معاملہ صاف کر لیا. مرد ہے یا عورت, اس معاملے میں یہ نقطہ بھی ذہن نشین رہے. اس کے بعد اگلی چیز جو ہمیں
ذہن نشین رکھنی ہے کہ عزت آبرو اور زخموں کا علاج دین میں ہے، دنیا کی ظاہری رکھ رکھاؤ میں نہیں ہے۔ ٹی وی کی سکرین اور زندگی کی سکرین جو ہے حقیقی اس میں فرق ہوتا ہے۔ آج کی عورت، آج کا مرد اپنے غموں کا علاج، گھر کی تکلیفوں کا علاج ڈھونڈتا ہے ڈراموں کے اندر، کہیں کسی جو ہے چینل پہ، کسی چینل پہ آج عورت علاج ڈھونڈ رہی ہے، کسی ڈرامے کے اندر، کسی فلم کے اندر، اور اس کو دیکھ کے یا ڈائجسٹ پڑھ کے یا کوئی ناول پڑھ کے یا کوئی کہانی پڑھ کے آنسو بہا کر کے۔ حضرات یہ علاج نہیں ہے، یہ آپ کے گھاؤ اور زخم اور گہرے کرے گا۔ یاد رکھیے، عورت جب دین سے متعلق تھی، دیندار تھی، تو یہ دین کے گلے میں چادر اور چار دیواری میں محفوظ تھی، تو لوگوں اوج سریا سے تب ستاروں کو توڑ کر کے لے آنا تو ممکن تھا، لیکن کسی عورت کے اوپر ڈورے ڈالنا یا کمند ڈالنا ممکن نہیں تھا۔ جب یہ عورت دیندار تھی، یہ تو ممکن تھا کہ آپ ببر شیر کے بالوں میں ہاتھ ڈال لیں، یہ ممکن نہیں تھا کہ کسی عورت کی زلفوں تک رسائی ممکن ہو جائے۔ جب عورت دین رکھتی تھی اور حفاظت میں تھی، دین کے حصار میں تھی، یہ تو ممکن تھا کہ بھیڑیے کی رانوں میں ہاتھ ڈال لیے جائیں، لیکن کسی عورت کی پنڈلی تک اپروچ اور رسائی ناممکن تھی۔ جب یہ دیندار تھی، یہ تو ممکن تھا کہ دن رات کے اندھیرے میں سوئی کو تلاش کر لیا جائے، لیکن دن کی روشنی میں بھی اس کے وجود مسعود کے کسی حصے کو دیکھنا ناممکن تھا۔ اس نے اپنے آپ کو دین سے باہر نکل کے اگر علاج ڈھونڈا تو نقصان ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، جو اگلا نقطہ ہے، 5واں نقطہ، کہ ہماری بنیاد ٹیڑھی بنی ہے۔ ہمارے گھروں میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ شوہر بے رخی کیوں کرتا ہے؟ عورت کی ساری کاوشیں بیکار کیوں جاتی ہیں؟ بھائیو، اس لیے کہ ہم بوتے کچھ ہیں، کاٹتے کچھ ہیں۔ محبوب نے اشارہ کیا تھا، تنکح المرأة لأربع، مرد عموماً 4 چیزیں مد نظر رکھ کے عورت سے شادی کرتے ہیں۔ پہلی چیز، لمالہا، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی پراپرٹی۔ اور بھائیو یاد رکھیے، جب عورت مالدار آئے گی تو مال کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے، مال کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے۔ جب تو نے دیکھا مال ہے، وہ تیرے گھر میں جب آئے گی تو مال والی زبان بولے گی، روپے کی زبان بولے گی، اور وہ زبان پھر تجھے اچھی نہیں لگے گی، نتیجہ کلیش پہ آئے گا۔ تو نے گھر بنایا تھا، مال کو دیکھا، بنیاد ٹیڑھی کر لی۔ اور دوسری چیز والی جمالہا، اکثر مرد دیکھتے ہیں جی حسن ہونا چاہیے، اور یاد رکھیے حسن کی بھی اپنی ادائیں ہوتی ہیں اور اس کی بھی اپنی لینگویج ہوتی ہے، اپنی زبان ہوتی ہے۔ لے آیا تو للچائی نظروں سے دیکھا، اب جب وہ اپنے حسن کی ادا دکھا رہی ہے اور اس کی زبان بول رہی ہے، اب برداشت نہیں ہوتا، ناچاکی شروع ہے اور شکوہ شروع ہے، جی شوہر ایسے ہے، بیوی ایسے ہے۔ تیسرا فرمایا والی حسبہا، کچھ لوگ خاندان کو، برادری اور قبیلے کو دیکھ کے جوڑ بنتا ہے، نہیں بنتا، برادری ہے، قبیلہ ہے، چلو۔ تو میرے بھائیوں، خاندانوں کے اپنے نخرے انداز، رویے اور باتیں ہوتی ہیں، اور پھر جب وہ آتی اور اپنے خاندان کا رویہ دکھاتی ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے، ناچاکی ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز بچی تھی والی دینہا، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کی ڈیلنگ کو دیکھتے ہیں، نہیں یہ مانا وہ دین نہیں کر رہا کہ نماز کو دیکھا یا اس کے صرف روزے کو دیکھ لیا، یہ تو اس کی خالق کے ساتھ ڈیلنگ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو عورت میں دیکھتے ہیں کہ یہ خالق سے ڈیل کیسے کرتی ہے، مخلوق سے اس کی ڈیلنگ کیسی ہے، یہ اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں ملنسار ہے کہ نہیں، معاملات میں، گفتگو میں، لین دین میں، تعلقات میں، اور اپنے رب کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے۔ جو اس چیز کو دیکھ کے عورت کو لے کے آتا ہے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، محبوب کہتے ہیں کہ جس نے ڈیلنگ اچھی والی عورت کو دیکھ لیا، اس کی دنیا بھی کامیاب اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ یہ ہے ہماری بنیاد۔ اس نقطے کو سمجھنے کے بعد چھٹا نقطہ جو ہے ہمارے لیے سمجھنے کے قابل، کہ شوہر جو ہے خاوند، سرتاج، ہسبینڈ، اس کا مقام، مرتبہ، عظمت، مجاز خدا، اس کے حکم کی بجا آوری، آئیڈیل شوہر۔ ہر عورت جو ہے اپنے ذہن میں ایک آئیڈیل رکھتی ہے، لیکن وہ اس کائنات کے سب سے اچھے آئیڈیل کو بھول جاتی ہے، جس کا ذکر ابھی میرے بھائی کر رہے تھے، کہ جو اپنے اہل خانہ کے لیے کائنات میں سب سے آئیڈیل شوہر ہے، سب سے بہترین۔ اور یاد رہے، پیغمبر کے گھر میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے،